بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی بستر مرگ پر تھی۔ اس نے مجھ سے آخری سوال کیا کہ اگر میں چلی گئی تو کیا دوسری شادی کرو گے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا میرا دل نہیں چاہے گا، مگر اگر اللہ کی رضا ہوئی تو شاید۔ میری بیوی مسکرائی اور بولی اگر کرو گے تو میری قبر پر ایک چند سال بعد۔ میں نے دوسری شادی کر لی۔ چراغ جلا دینا۔ وعدے کے مطابق بیوی کی قبر پر چراغ جلا دیا، مگر جیسے ہی چراغ جلا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کروٹ پر کروٹ بدل کر اپنی جانب سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی سسکیاں میرے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو رہی تھی، شاید خود کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی ہلکی ہچکیاں میرے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی ان سسکیوں کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، دل بے سکونی کے سمندر میں ڈوبا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں اسے ایسا روتا چھوڑ کر سو نہیں سکوں گا، پھر بھی خود کو یہ یقین دلانے میں مصروف تھا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھے فرق پڑ رہا تھا، اور بہت زیادہ۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، مگر ہر دفعہ اس کی سسکیوں کی آوازیں مجھے نیند کی دہلیز سے کھینچ کر واپس حقیقت میں لے آتی۔ آخر کب تک میں ایسے ہی کروٹیں بدلتا رہتا؟ میں تنگ آ گیا۔ بے بسی میرے صبر کی حدوں کو پار کر چکی تھی۔ بس بھی کرو سمینہ، اور کتنی آنسو بہاؤگی؟ میں جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سسکیاں رک گئیں، شاید میرے لہجے کی سختی نے اسے چونکا دیا تھا۔ پھر وہی بھاری شکوہ بری آواز سنائی دی، جی ہاں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری پریشانیاں تو میری قسمت میں لکھی گئی ہیں، باتیں بھی مجھے سننی پڑتی ہیں اور برداشت بھی مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے الفاظ میرے لیے ایک تیر کی مانند تھے جو سیدھا میرے دل میں اترے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہی چاہتی تھی کہ میں تنگ آ جاؤں اور غصے میں آ کر کچھ بولوں، اور وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں جھل بن کر بولا۔ میں تو پتھر کا ہوں نا، مٹی سے تو نہیں بنا۔ میرے اندر کوئی دل نہیں دھڑکتا، کوئی احساس نہیں، کوئی جذبات نہیں۔ اس کا یہ جملہ کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے ہمیشہ غصہ دلا دیتا، اور میں غصے میں تکیہ بغل میں دبا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات کے سناٹے میں ہر طرف خاموشی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں سکون سے سو رہے تھے، اور ایک میرے ہی نصیب میں نہ جانے کیوں بے چینی لکھتی گئی تھی۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا، تاریکی میں کہیں چاند کی مدھم سی روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ میں نے لمبی سانس لی، مگر دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ میں نے اسے ایسے روتا چھوڑ کر کمرہ چھوڑ تو دیا تھا، مگر یہ مسئلے کا حل تھا؟ کیا واقعی میں پتھر تھا، یا پھر یہ ساری لاپرواہی صرف ایک دکھاوا تھی؟ سمینہ ابھی بھی اندر کہیں روتی ہوگی، اور میں یہاں باہر بیٹھا ابھی تک اس کے جملے پر کڑا رہا تھا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرا نام عظیم ہے۔ میں ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے ابا سخت مزاج کے آدمی تھے، گھر میں ان کا حکم ہی سر آنکھوں پر سمجھا جاتا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے قائل تھے، اور چاہتے تھے کہ ان کی اولاد بھی انہی اصولوں پر چلے جو انہوں نے طے کر رکھے تھے۔ اماں ایک نرم دل، صابر اور روایتی گھریلو خاتون تھی۔ ان کے لیے ابا کا ہر لفظ حکم کا درجہ رکھتا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ شوہر کی رضا میں ہی بیوی کی بھلائی ہے، اور شاید یہی سوچ کر انہوں نے اپنی پوری زندگی ابا کی مرضی کے مطابق گزار دی۔ ہمارے گھر میں رشتے ناتے بھی ہمیشہ ابا کی پسند اور مرضی سے طے پاتے۔ ابا ہم میں سے کسی کی بھی خواہش یا مرضی پوچھنے یا جاننے کی کبھی کوشش نہ کرتے۔ میری دونوں بہنوں کی شادیاں بھی ابا نے چھوٹی عمر میں اپنی مرضی سے ہی طے کر دی تھی، مگر خوش قسمتی سے وہ اپنے گھر میں خوش تھیں۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے میری شادی بھی اپنی زندگی میں ہی طے کر دی۔ میری منگیتر کوئی اور نہیں بلکہ میری چچا ذات تھی، جسے اماں نے بچپن سے ہی میرے لیے پسند کرتی آئی تھی۔ خاندان کے تمام افراد اس رشتے پر بہت خوش تھے، خاص طور پر ابا، جنہیں اپنے بھائی کی بیٹی کو بہو بنانے کا بہت شوق تھا۔ مگر یہ میری بدقسمتی کہہ لے یا میرے دل کی ضد کہ میرے جذبات کچھ اور ہی رخ اختیار کر چکے تھے۔ میں جس کے بارے میں دن رات سوچنے لگا تھا وہ میری منگیتر نہیں بلکہ اس کی سہیلی سمینہ تھی۔ سمینہ کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی، وہ خوبصورتی اور ذہانت کا حسین امتزاج تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، آنکھوں کی گہرائی اور بات کرنے کا لہجہ ایسا تھا کہ انسان بے اختیار اس کی جانب کھینچتا چلا جاتا۔ نہ جانے کب اور کیسے میں اس کے پیار میں جکڑتا چلا گیا۔ میری منگیتر مجھ سے ملنے آتی تو اپنے ساتھ اپنی سہیلی کو بھی لیے چلی آتی۔ مجھے اپنی منگیتر سے زیادہ دلچسپی اب اس کی سہیلی میں تھی، مگر اس بات کے اعتراف کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میری نظروں کی بےقراری کو میری بھولی بھالی منگیتر تو نہ جان پائی، مگر سمینہ بھانپ گئی کہ میں اپنی منگیتر سے زیادہ اس میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ مجھے اپنی منگیتر میں ابتدا سے ہی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو ابا نے زبردستی اس کو میرے سر پر ڈال دیا تھا،
وہ کافی شوق و چنچل لڑکی تھی، اس لیے کسی نہ کسی بہانے مجھ سے دفتر کے باہر ملنے چلی آتی۔ مجھے اس سے ایسے ملنا بالکل پسند نہیں تھا۔ مجھے اس سے ملنا ہوتا تو میں اس کے گھر بھی جا سکتا تھا۔ ہمارے گھر میں ابا کی بے شک بڑی سختی تھی، مگر پورے خاندان میں آپس میں بہت پیار تھا۔ میں اگر چچا کے گھر چلا بھی جاتا تو مجھے کوئی بھی اپنی منگیتر سے بات چیت کرنے سے روکتا نہیں، مگر مجھے اپنی منگیتر سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کو یہ شوق تھا کہ وہ مجھ سے ملے، اور وہ اپنی سہیلی کو ساتھ لیے مجھ سے ملنے چلی آتی۔ اب اس میں بھلا میرا کیا قصور تھا کہ مجھے اس کی سہیلی میں ہی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، جو کہ واقعی چاہے جانے کے لائق تھی۔ میں صرف اسی لیے اپنی منگیتر کو کبھی منع نہ کر سکا کہ وہ مجھ سے ملنے نہ آیا کرے، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ اس کی سہیلی کا آنا اچھا لگنے لگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب غلط تھا، لیکن دل کے معاملات پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ میری منگیتر ایک سادہ اور معصوم لڑکی تھی۔ اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس شخص کے ساتھ وہ اپنا مستقبل دیکھ رہی تھی، اس کا دل کسی اور کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ وہ مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی اور اپنی تمام تر امیدیں مجھ سے وابستہ کر چکی تھی، لیکن میں اسے صرف ایک بوجھ سمجھنے لگا تھا جو زبردستی میرے سر پر ڈالا گیا تھا۔ شاید ابا کی سختی ہی مجھے بغاوت کی جانب راغب کر رہی تھی۔ میں نے کافی سوچ بچار سے کام لیا، مگر میری سوچ کے سارے زاویے سمینہ کی جانب ہی مڑ جاتے۔ میں خود ہی اپنے اور اس کے حق میں دلائل دیتا، خود کو منا لیتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا جذبات رکھتی تھی، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ اس کے تاثرات سے میں بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح اس سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ ایک روز میں نے ہمت کر کے موقع پاتے ہی اپنے جذبات کا اظہار سمینہ کے سامنے کیا تو وہ بے حد گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ میں دلچسپی رکھتے ہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں، وہ مجھے انکار کرتے ہوئے بولی۔ تو میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کہاں تو وہ میری نظروں کے جواب میں ہمیشہ مسکرا دیا کرتی تھی، اور کہاں آج وہ مجھے صاف انکار کر رہی تھی۔ مجھے اس سے انکار کی امید نہیں تھی۔ جتنا میں نے اس کی نظروں سے اندازہ لگایا تھا، وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ اس کی پسندیدگی اس کے چہرے سے ظاہر تھی، وگرنہ وہ مجھ سے فاصلہ رکھتی، برہمی یا بیزاری کا اظہار کرتی یا مجھ سے دور ہو جاتی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے کھل کر بتاؤ، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو۔ میرے ان الفاظ پر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے غور سے اس کا جائزہ لیا تو اسے الجھن میں مبتلا پایا۔ پسند کرنے یا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت تو نہیں بدلتی عظیم۔ آپ میری سہیلی کے منگیتر ہیں، اور نہ تو میں اسے دھوکہ دے سکتی ہوں اور نہ ہی اپنے سر پر کوئی الزام لینا چاہتی ہوں۔ وہ دھیمے سے بولی تو مجھے اس کی الجھن سمجھ میں آئی۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ وہ صحیح سوچ رہی تھی۔ وہ صرف وہم و گمان کا شکار نہیں تھی، بلکہ حقیقت کی زمین پر کھڑی تھی، جہاں جذبات اور محبت کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اگر سب کو پتہ چل جاتا کہ میں اپنی منگیتر کی سہیلی میں دلچسپی رکھتا ہوں اور وہ بھی مجھے چاہتی ہے، تو قیامت برپا ہو جاتی، گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، خاندان میں تو کیا، خاندان سے باہر بھی سب ہی ہم پر تو دھو کرتے۔ یہ سب سوچ کر میرا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ سمینہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ عقل کے مطابق ٹھیک تھا، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتا جو صرف سمینہ کے لیے بے قرار تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر اپنی منگیتر کے لیے کوئی کشش محسوس نہ کر سکا۔ اس کے ساتھ میں نے جتنے بھی لمحات گزارے، مجھے بس ہمدردی محسوس ہوتی، لیکن محبت کا کوئی جذبہ پیدا نہ ہو سکا۔ میں ہر حال میں سمینہ کو پانا چاہتا تھا، کسی بھی قیمت پر۔ اس کے لیے چاہے جتنے دل ٹوٹتے، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ماں باپ کے ارمانوں اور خواہش کا خون کرتا، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں خود غرض ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سونیا کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس نے مجھ سے اپنی زندگی کی ساری امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، مگر صرف ہمدردی کی بنا پر میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی قربان نہیں کر سکتا تھا۔ صرف اس احساس گناہ کی وجہ سے میں سمینہ کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتا تھا۔ میں سمینہ کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے دل و دماغ پر چھا چکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں، اس کا لب و لہجہ، سب کچھ میرے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے ہر پہلو سے سوچا، اور بالآخر مجھے ایک ایسا راستہ سمجھ میں آیا جو خطرناک تو تھا، مگر میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ مجھے جس کی مدد لینے کا خیال آیا اور کوئی نہیں بلکہ میری اپنی منگیتر تھی۔ مجھے اس سے بے حد امید تھی کہ وہ میرے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ میں نے ٹھان لیا کہ اس سے صاف صاف بات کروں گا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے جذبات کو سمجھے اور مجھے سمینہ کو حاصل کرنے میں مدد دے۔ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی تھی تو وہ میرے لیے قربانی دینے پر بھی تیار ہو جاتی، اور اگر نہیں تو وہ گھر والوں کو سب کچھ بتا کر میرے خلاف بھڑکا سکتی تھی۔ میں خطرناک جو کھیل کھیلنے جا رہا تھا، یا تو میں کامیاب ہو جاتا اور سمینہ میری زندگی کا حصہ بن جاتی، یا پھر میں خود کو ایک ایسی مصیبت میں ڈال لیتا جس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ یہ ایک نازک موڑ تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری منگیتر کس حد تک میرا ساتھ دے گی۔ وہ روئے گی،
مجھ سے نفرت کرے گی یا پھر دل پر پتھر رکھ کر میری مدد کرے گی۔ مجھے بس ایک موقع چاہیے تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بنا کوئی جدوجہد کیے میں ہار مان لوں، لیکن اس سب میں ایک چیز بہت ضروری تھی، سمینہ پر کوئی الزام نہ آئے۔ اگر میری منگیتر نے سب کے سامنے کوئی بات کھول دی تو تمام تیر سمینہ کی جانب ہی جائیں گے۔ سب تو یہی سوچیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ قصور صرف اور صرف سمینہ کا تھا، کہ اس نے اپنی سہیلی کے منگیتر کو بہکایا اور پھانس لیا، اور میں یہ بالکل نہیں چاہتا تھا۔ اپنی منگیتر سے بات کرنا میرے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ میں نے بڑی ہمت کر کے اس سے بات کی تو وہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ آپ کو مجھ سے نہیں بلکہ سمینہ سے محبت ہے، جو کہ میری سہیلی ہے۔ وہ میرے تاثرات کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ یہ پرکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں مذاق تو نہیں کر رہا، لیکن میں سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں تھی، یہ میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ تھا۔ دیکھو سونیا، یہ کوئی زبردستی کے رشتے نہیں ہوتے۔ ہمارا رشتہ بچپن میں طے ہوا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے لیے وہی جذبات محسوس کرتا جو تم میرے لیے کرتی ہو۔ محبت وہ ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، اور میری محبت تم نہیں ہو بلکہ سمینہ ہے۔ میں نے گھما پھرا کر بات کرنے میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ سیدھا سادہ طریقہ اپنا کر اس کا دل ایک پل میں ہی توڑ دیا۔ میری بات سن کر وہ جیسے ساکت ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جنہیں چھپانے کے لیے وہ رخ موڑ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ تھے کہ اس کی حلق میں اٹک گئے۔ میں نے ہمیشہ اسے ہنستے مسکراتے دیکھا تھا، خوش و خرم، بے فکر۔ شاید اسے اس بات پر ناز تھا کہ میں اس کا منگیتر ہوں، لیکن میں نے اس کا یہ ناز، اس کا مان، اس کی خوشی پل بھر میں ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں نے اس کی ہنسی چھین لی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک کی جگہ دکھ بھر دیا۔ اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھیں اب صرف درد کی گواہی دے رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا خود غرض ہو سکتا ہوں۔ وہ کچھ کر رہا تھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شاید محبت واقعی انسان کو اندھا کر دیتی ہے، شاید محبت واقعی سب سے بڑی خود غرضی ہوتی ہے۔ تم میری مدد کرو گی نا سونیا؟ میں نے اس کے احساسات کی پرواہ کیے بنا پوچھا تو وہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ آنکھوں میں دکھ بھر کر مجھے شکوہ بری نظروں سے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ تم سب گھر والوں کے سامنے انکار کر دو گی، کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یا یہ کہہ دو کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے نظر چرا کر اپنا مدعا بیان کیا تو اس کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اور کتنی اذیت دو گے مجھے عظیم؟ وہ دھیرے سے بولی۔ تو میں کچھ شرمشار سا ہو گیا۔ دیکھو سونیا، مجھے بھی تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں خود غرض ہو رہا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں۔ میں ہر صورت میں سمینہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس کوئی اور نہیں جو میری مدد کر سکے، صرف تم ہی، اور مجھے پتا ہے کہ تم میرا ساتھ ضرور دو گی۔ میں اسے اتنا کہہ کر چپ چاپ چلایا، جانتا تھا کہ وہ میری مدد کرنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ سب کچھ غلط ہونے کے باوجود میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ نہ جانے سمینہ کو پانے کی کیا ضد تھی، جیسے اگر وہ میری زندگی میں نہ آئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں، لیکن میرا دل، میری ضد، میری چاہت، سب کچھ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اپنی راہ پر چلوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ بات ہمیشہ چھپی رہے گی، مگر ایسے معاملات کب تک چھپے رہتے ہیں؟ سونیا معصوم تھی، بے قصور تھی، اور شاید بے حد محبت بھی کرتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے دل کے زخموں کو چھپا لیا۔ پر اس کے چہرے کی پلاہٹ اور آنکھوں میں چھائی ہوئی سرخی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اماں کو نہ جانے کیسے شخص ہو گیا۔ میں نے سمینہ کو منانے کے لیے ایک دو ملاقاتیں کی تو شاید کسی نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر اماں کو بتا دیا، عظیم تو ہمارے منہ پر کالک مل رہا ہے، ہم نے تجھ پر کتنا اعتماد کیا، اور تو اپنے منگیتر کو دھوکہ دے رہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اماں کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی جھلک رہی تھی، جبکہ ابا، میں نے انہیں پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے جیسے ابھی مجھے جیتا جاگتا نگل جائیں گے۔ میں کتنا ضدی سہی، مگر ایسے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر گھبرا گیا۔ اماں، قصور میرا نہیں، وہ سونیا ہی مجھے پسند نہیں کرتی۔ مجھے جو سمجھ آیا میں نے بول دیا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اماں حیرت سے گونگ تھی۔ اماں اسے کئی بار مجھ سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ زبردستی کا رشتہ اس کے گھر والوں نے اس کے سر ڈال دیا ہے۔ وہ کسی اور کو چاہتی ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا، مگر وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتی۔ میں نے جھجکتی ہوئی آنکھوں سے اماں کا جائزہ لیتے ہوئے صاف جھوٹ بولا۔ اماں سوچو بچار میں مبتلا کچھ چپ سی ہو گئی۔ تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر میں مزید خوش بھی ہوا۔ مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا اماں، میں نے ضدی لہجے میں کہا۔ میں کسی زبردستی کے رشتے میں نہیں بندوں گا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ یہ منگنی بس ختم کر دے۔ میں اپنے مطلب کی بات پر آیا تو اماں حیرت سے منہ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ منگنی ختم کر دوں؟ یہ رشتہ تیرے اور سونیا کے بچپن سے طے ہے، ایسے کیسے ایک جھٹکے میں سب کچھ ختم کر دوں؟ پہلے میں تیرے چچا چچی اور خود سونیا سے بات کروں گی،
اماں نے خطرے کی گھنٹی بجائی تو میں چونک دیا۔ اماں کا بات کرنے کا مطلب صاف تھا کہ میرے جھوٹ کا بانڈا پھوٹ جاتا۔ کوئی ضرورت نہیں کسی سے بات کرنے کی اماں، وہ کون سا آسانی سے مان جائے گی، الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دے گی۔ میں بھی اب کسی اور کو چاہنے لگا ہوں۔ وہ لڑکی ہو کر مجھے ٹھکرا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اماں کو سمینہ کے بارے میں بتایا تو وہ چونک گئی۔ بیٹا تمہاری ضد ہمیں برباد کر دے گی۔ اپنے ابا کا غصہ دیکھ رہے ہو، وہ یہ رشتہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تمہیں ہمارے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں، بس اپنے بارے میں سوچ رہے ہو۔ مجھے ایک دفعہ بات تو کر لینے دو، میں مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش تو کروں۔ میں خاموش رہا۔ یہ سچ تھا کہ مجھے پرواہ ہونی چاہیے تھی، پر میں کر نہیں پا رہا تھا۔ میں ہمیشہ سے خود غرض تھا، ہمیشہ اپنی خوشی کے بارے میں پہلے سوچا کرتا تھا، اور وہی اب بھی کر رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر سمینہ کو حاصل کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے باقاعدہ منگنی ختم کرنے کا اعلان کیا تو ابا نے مجھے گھر سے باہر نکل جانے کا کہہ دیا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں چلا بھی گیا تو وہ مجھے کبھی نہ کبھی منا کر لے ہی آئیں گے، لیکن میں اپنی ضد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ منگنی ختم ہوتے ہی چچا چچی نے ہم سے بالکل تعلق ختم کر لیا۔ میں نے سونیا پر الزام رکھ کر اسے خاندان میں بدنام کر دیا تھا، لیکن اس نے کبھی زبان سے ایک لفظ نہ نکالا۔ چچا نے کچھ مہینوں میں ہی سونیا کی شادی کر کے اسے رخصت کیا تو میں نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا کہ کم از کم ایک مصیبت تو سر سے ٹلی۔ اب بس سمینہ کے گھر والوں کو منانا باقی تھا، اور میں نے اسے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اگر اس کے گھر والوں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو میرے ماں باپ فوراً پیچھے ہٹ جائیں گے اور ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو کھو دیں گے۔ سمینہ نے نہ جانے کیسے اپنے ماں باپ کو شادی کے لیے تیار کیا تھا، اور آخر وہ دن آ ہی گیا جب اماں، جو کل تک مجھ سے خفا تھی، ناراض تھی، میرے لیے سمینہ کے گھر رشتہ لے گئی۔ سمینہ کے والد نے بھی فوراً حامی بھر لی۔ میں نے خوشی اور سکون کا سانس لیا۔ سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق طے پا گیا تھا۔ میں بے حد خوش تھا۔ شاید زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ میں نے جسے پانے کی خواہش کی وہ میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی، مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی ٹوٹے ہوئے دل تھے، اور اس کا احساس بھی مجھے تھا۔ جب کبھی سونیا کا خیال آتا دل میں ایک چبھن محسوس ہوتی۔ شاید میں نے جوش میں آ کر اس کے ساتھ کچھ زیادتی کر دی تھی، مگر اپنی آنے والی خوشیوں کا سوچ کر خود کو بہلا لیا کرتا۔ آخر اپنی خوشیاں پانے کے لیے کچھ خود غرض تو بننا ہی پڑتا ہے۔ یہی سوچ کر میں خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ سمینہ جلد ہی میری بیوی بن کر میری زندگی میں آ گئی۔ شادی کے دن وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میں دل ہی دل میں خود کو خوش قسمت سمجھنے لگا۔ وہ وہی چہرہ تھا جس پر میں مر مٹا تھا، جسے دیکھ کر میں نے اپنی پوری زندگی بدل دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میری نظریں اس پر جمی رہتی جیسے میں ہمیشہ کے لیے اس کے پیار میں قید ہو چکا ہوں۔ وہ بھی بے حد خوش تھی، شاید اتنی ہی جتنی میں۔ ہم دونوں اپنی محبت کی خوشی میں اتنے مصروف تھے کہ زمانے کی باتوں، طعنوں اور الزامات کو یکسر فراموش کر بیٹھے۔ یہ وہی زندگی تھی جو میں نے اپنے لیے چنی تھی، اور مجھے ذرا برابر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا۔ ویسے بھی اماں اور ابا کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ میرے بچپن میں میرا رشتہ طے کر دیتے۔ مجھے اپنی پسند سے شادی کرنے کا پورا حق تھا۔ میں خود کو تسلی دیتا رہا یہ سوچ کر کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میری شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گھر میں صرف اماں رہ گئی، اور میں ان کا واحد اور اکلوتا سہارا تھا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ان کی خدمت کروں، ان کے دل کا بوجھ ہلکا کروں، مگر شاید جو دراڑ میرے فیصلے نے پیدا کی تھی وہ کبھی بھر نہیں سکی۔ اماں کو مجھ پر پہلے دن سے ہی شک تھا کہ میں نے خود ہی جھوٹ بول کر سونیا سے منگنی ختم کر کے سمینہ سے محبت کی شادی کی تھی۔ اماں نے مجھے معاف تو کر دیا، مگر سمینہ کے لیے ان کے دل میں کبھی نرم گوشہ پیدا نہ ہوا۔ وہ اسے باتیں سنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی، اور پھر بعد میں مجھے بھی احساس دلاتی کہ میں نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ سمینہ ہمیشہ اماں کے سامنے خاموش رہتی، نہ جواب دیتی نہ بحث کرتی، مگر میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ جب کمرے میں آتی تو گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس تکلیف میں مبتلا تھی۔ شاید اسے پچھتاوے کی آگ گھیرے رکھتی کہ اس نے اپنی بچپن کی سہیلی کے ساتھ بے وفائی کی اور اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ اس وقت میری اپنی پریشانیاں کچھ کم نہیں تھی۔ اصل تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ ہمارے بعد جن جن کی بھی شادی ہوئی ان کے ہاتھ 3 بچے پیدا ہو چکے تھے، مگر ہماری جولی ابھی بھی خالی تھی۔ ہمارے خاندان میں جلد شادی کرنے اور جلد بچے پیدا کرنے کا رواج تھا، اس لیے ہماری بے اولادی سب کی نظر میں ایک مسئلہ بن گئی تھی۔ جب بھی کسی محفل میں جاتے لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے، جیسے ہم کوئی ناقابل قبول جوڑا ہوں۔ کچھ لوگ تو کھلم کھلا یہ بھی کہہ دیتے کہ جب کسی کا دل توڑ کر شادی کی جائے تو یہی سزا ملتی ہے۔ یہ باتیں سن کر سمینہ کی حالت اور بھی بگڑ جاتی، اور وہ اپنی گود بھرنے کی شدید خواہش رکھتی تھی۔
وہ ہر ممکن علاج کرواتی، تویز داغوں سے لے کر حکیمی اور ڈاکٹری علاج تک ہر دروازہ کھٹکھٹایا تھا، مگر نتیجہ وہی تھا، ناکامی۔ میں بھی باپ بننے کی خواہش رکھتا تھا، مگر شاید اتنا نہیں جتنا سمینہ کو اس کی تڑپ تھی۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر روتی، اللہ سے دعا کرتی، مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ان 5 سالوں میں اس نے کتنی امیدیں باندھی تھی، کتنی بار یقین کیا کہ شاید اس دفعہ کوئی خوشخبری ملے گی، مگر ہر دفعہ امید ٹوٹ جاتی۔ اب میں سوچنے لگا تھا کہ کہیں واقعی میں نے جو کچھ کیا وہ غلط تو نہیں تھا، کہیں اماں کی بد دعا، سونیا کے آنسو اور لوگوں کی بدگمانی سچ تو نہیں تھی؟ کیا میرے فیصلے کی قیمت مجھے اتنی باری چکانی پڑی تھی؟ اماں جب بھی مجھے دیکھتی ٹھنڈی آہیں بڑھتی اور صاف صاف کہہ دیتی، تجھے اولاد نہیں ہونی، تو بے اولاد ہی رہے گا۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھتا، اماں کم از کم مجھے بد دعائیں تو نہ دیا کرو۔ یہ بد دعا نہیں، تیرے کرموں کا پھل ہے، جو بویا ہے وہی کاٹ رہا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا میں نے واقعی کوئی اتنا بڑا گناہ کیا تھا کہ اس کی سزا مجھے ایسے بے اولادی کی صورت میں مل رہی تھی۔ اماں کے لیے میں اب بھی وہی نافرمان بیٹا تھا جس نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی پسند کی شادی کی تھی، مگر میرے نزدیک یہ اتنی بڑی غلطی نہیں تھی کہ اس کا انجام ایسے ہو۔ سمینہ اور میرے بیچ محبت اب بھی تھی، مگر اس میں وہ پہلی جیسی تڑپ اور جذبہ نہیں رہا۔ اب ہماری محبت کا محور صرف ایک ہی خواہش تھی، اولاد کی نعمت۔ سمینہ نے تو اولاد نہ ہونے کا دکھ اپنے دل میں ایسے سمو لیا تھا کہ اس کی زندگی کی ساری خوشیاں جیسے مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ دن بدن بیمار ہوتی جا رہی تھی، راتیں جاگ کر تکیے میں منہ دیکھ کر روتی گزرتی۔ میں اسے بار بار سمجھاتا، دیکھو سمینہ، ہماری شادی کو بھی کون سا بہت سا عرصہ ہو گیا ہے، اللہ ہمیں ضرور نوازے گا، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ مگر وہ ان باتوں کو تسلی سے زیادہ بہانہ سمجھنے لگی تھی۔ لوگوں کی باتیں اسے زہر لگنے لگی تھی، مگر وہ سن کر یقین بھی کر بیٹھتی۔ تمہاری ماں کہتی ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہونی، اور دیکھو وہی ہو رہا ہے۔ وہ رو کر کہتی تو میں جھنجھلا جاتا، کیا وہ کوئی ولی ہے؟ جو کہہ دیا وہی ہونا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ سمینہ کو اس مایوسی سے نکال لوں، مگر وہ تو جیسے ہر وقت کسی انہونی کے ڈر میں مبتلا رہنے لگی تھی۔ میں نے بھی اپنی کوششیں تیز کر دی، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ہمارے درمیان بےچینی اور تلخی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سمینہ کو لگتا شاید مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، شاید لوگوں کی باتوں سے مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میرے دل میں بھی اولاد کی اتنی ہی خواہش تھی جتنی اس کے دل میں۔ میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ مرد مضبوط ہوتا ہے، مگر یہاں میں بھی ٹوٹ رہا تھا۔ جب وہ رو کر بچوں کی طرح تڑپنے لگتی تو میں بھی خود کو سنبھال نہ پاتا۔ سمینہ نے نہ جانے خود کو کون کون سے روگ لگا لیے تھے۔ وہ بیمار رہنے لگی، میں اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا، مگر وہ چپ چاپ رہتی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ زندگی کی جانب لوٹ آئے، مگر شاید وہ خود ہی لوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی حالت روز بروز بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی، علاج بھی کوئی خاص اثر نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اس کا علاج کروانے کی کوشش کی، مگر مجھے لگتا تھا کہ میں اسے بچا نہیں پاؤں گا۔ وہ کسی ایسی بیماری کی لپیٹ میں آ چکی تھی جس کا کوئی علاج ہی ممکن نہیں تھا۔ میں اسے لے کر اسپتال کے چکر کاٹتا، مگر وہ خاموشی سے مجھے تکتی رہتی۔ کبھی کبھار وہ بس ایک ہی سوال کرتی، کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ اور میں ہمیشہ سر ہلا کر جواب دیتا، ہاں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں اسے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کرتا، مگر نہ جانے کیوں وہ مطمئن ہو کر نہیں رہتی تھی۔ حالانکہ میں نے اس کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی تھی، ہمیشہ اس کا ساتھ نبھایا تھا، مگر شاید میرے ماضی کا داغ میری زندگی کے حال پر بھی اثر ڈال رہا تھا۔ شاید سونیا کے ساتھ بے وفائی کا سٹیمپ مجھ پر ہمیشہ کے لیے لگ چکا تھا۔ یہی سوچ مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ میری اپنی بیوی بھی اب مجھ پر شک کرتی تھی۔ وہ کھل کر مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جو سوال ہوتے وہ مجھے شرمندہ کر دیتے۔ اگر میں اپنی بچپن کی منگیتر کو چھوڑ سکتا تھا تو میں اپنی بیوی کو بھی چھوڑ سکتا تھا۔ شاید اس کے دل میں یہی ڈر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اپنے دل کی بات کہنے سے ہچکچاتی تھی، مگر اس کا رویہ مجھ پر سب کچھ ظاہر کر دیتا تھا۔ میں بے بس تھا۔ وہ بسترے مرک پڑتی اور میں چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ تب اس نے مجھ سے آخری سوال کیا، اگر میں چلی گئی تو دوسری شادی کرو گے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، میرا دل نہیں چاہے گا، مگر اگر اللہ کی رضا ہوئی تو شاید۔ میں نے وہی کہا جو سچ تھا۔ وہ مسکرائی اور بولی، اگر کرو گے تو میری قبر پر ایک چراغ جلا دینا۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھا، مگر وہ کچھ عرصے سے ایسی ہی باتیں کیا کرتی تھی جو میرے سر سے گزر جاتی۔ میں نے چپ چاپ حامی بڑھ لی۔ سمینہ زیادہ وقت زندہ نہ رہی اور مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اس کی موت پر بے حد دکھی تھا۔ اصلی دکھ تو اس بات کا تھا کہ میں اسے اس کے حصے کی خوشیاں نہ دے سکا تھا۔ میں بڑے مان سے اسے رخصت کر کے اپنی زندگی میں لایا تھا، مگر اس کی خوشی ہمیشہ دور ہی رہتی تھی اور وہ دنیا چھوڑ کر کسی اور دنیا میں جا بسی تھی۔ سمینہ کی موت کے بعد گھر میں صرف میں اور اماں رہ گئے تھے۔ گھر کی سنسان دیواروں کی خاموشی اور صحن میں بکھری اداسی ہر وقت میرے دل پر بوجھ بن کر رہتی۔ اماں بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی اور میں ان کی دیکھ بھال کی پوری کوشش کرتا، مگر ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک ہی فکر ہوتی،
ہر روز اماں مجھ پر زور دیتی کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ بیٹا میں زیادہ دن کی مہمان نہیں ہوں، میرے بعد تیرا کیا بنے گا؟ تو اکیلا کیسے زندگی گزارے گا؟ میں جانتا تھا کہ اماں کی یہ بات صرف ایک ماں کی فکر نہیں بلکہ حقیقت بھی تو تھی، مگر میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ میرا دل دوبارہ کسی اور کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں سمینہ کے ساتھ ایک مایوسی بری، پچھتاوے بری زندگی گزار چکا تھا۔ وہ شادی میری خواہش تھی، میرا خواب تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک مسلسل دکھ کا سفر بن گئی۔ میں نے اسے چاہا تھا، مگر وہ محبت میری توقعات پر پوری نہ اتری۔ مجھے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ شاید میں اسے خوش نہیں رکھ پایا تھا، حالانکہ ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی ہم دونوں کا دل ہی بجھا سا رہتا۔ شاید اسی لیے اب میں مزید کسی اور کے ساتھ ایسا سفر شروع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اماں کو میری زندگی کی تنہائی پریشان کرتی تھی۔ وہ روز بروز کمزور ہو رہی تھی، ان کی طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی، اور مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ ایک روز جب اماں شدید بیمار ہو گئی تو انہوں نے میرے ہاتھ کو زور سے تھام لیا۔ بیٹا، میری ایک آخری خواہش ہے، تو شادی کر لے تاکہ مجھے سکون ملے کہ میرے بعد بھی کوئی تیرا خیال رکھنے والا ہوگا۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ میں اماں کی آخری خواہش کو کیسے رد کر سکتا تھا؟ بالآخر سمینہ کی موت کے چند سال بعد میں نے اماں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور دوسری شادی کے لیے رضامند ہو گیا۔ اماں نے میرے لیے ایک شریف، نیک سیرت لڑکی پسند کی۔ میں جانتا تھا کہ میں اس رشتے میں وہ محبت نہ ڈال سکوں گا جو کبھی سمینہ کے لیے دل میں تھی، مگر میں اماں کی تسلی کے لیے خوشی سے یہ نکاح قبول کر لیا۔ اماں میری دوسری شادی پر مطمئن ہو چکی تھی۔ اب گھر میں ان کا خیال رکھنے والا کوئی تھا، اور شاید اس وجہ سے میں بھی خود کو کچھ مطمئن محسوس کرنے لگا تھا۔ لیکن میرے دل کے اندر ایک عجیب سی خلش تھی، ایک ایسا دکھ جو کبھی کم نہیں ہو سکا۔ شادی کے اگلے روز اچانک مجھے وہ رات یاد آ گئی جب سمینہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ اسی وعدے کو نبھانے کے لیے میں اس کی قبر پر چلا آیا۔ میں نے عرصہ دراز اس کی قبر کی جانب رخ بھی نہیں کیا تھا، جانے کیوں ایک عجیب سی گھٹن تھی جو قدم روک لیتی تھی۔ پر آج میں نے اماں کی خاطر دوسری شادی کر لی تھی۔ میں قبرستان کی ویران راہداریاں عبور کر کے سمینہ کی آخری آرام گاہ تک پہنچا۔ ہاتھ میں تھامے چراغ کو روشن کیا اور قبر کے قریب رکھ دیا۔ ہلکی سی ہوا چلی اور چراغ کی لو کانپنے لگی۔ جیسے ہی میں مڑا، میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ سامنے سے آتی ہستی نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ سونیا تھی، وہی سونیا جو سمینہ کی سب سے قریبی دوست تھی، جسے چھوڑ کر میں نے سمینہ سے شادی کر لی تھی۔ آج اتنے برسوں بعد میں اسے پھر دیکھ رہا تھا، مگر وہ پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی، وہ ہنسی نہیں تھی جو میری نادانی نے چھین لی تھی۔ میں نے فوراً رخ موڑ لیا تاکہ یہاں سے نکل سکوں اور اس کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے، مگر وہ مجھے دیکھ چکی تھی۔ عظیم، اپنا نام اس کے لبوں سے سن کر میں پتھر کا ہو گیا۔ دل چاہا کہ پلٹ کر اسے دیکھوں، پر جرت نہ ہوئی۔ جانے کیوں میرے دل میں ایک بے چینی ہونے لگی۔ سونیا میرے قریب آ چکی تھی، مگر وہ مجھ سے کچھ کہنے کی بجائے سمینہ کی قبر کے قریب بیٹھ گئی۔ قبر پر تازہ پھولوں کی چادر بچھی تھی، مٹی نم تھی جیسے تازہ پانی ڈالا جاتا ہو۔ میں تو عرصہ دراز سے قبر پر نہ آیا تھا، یقیناً سونیا یہاں آتی رہی ہوگی۔ میں خاموشی سے دوسری جانب سر جھکا کر مٹی پر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک نظر سونیا پر ڈالی۔ وہ قبر کے نزدیک بیٹھی، آنکھیں بند کیے دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ میں اسے یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ سونیا جو کہ ہمیشہ اپنے اصولوں پر سختی سے کاربند رہتی تھی، اتنی آسانی سے سمینہ کو معاف کر دے گی، یہ میری سوچ سے بالا تر تھا۔ میں کچھ دیر تو گمسم بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر حیرت کے عالم میں بے ساختہ بول پڑا، سونیا تم یہاں؟ کیا مطلب عظیم؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ سمینہ میری سہیلی تھی، میں اکثر یہاں آتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ لیکن اس نے تو تمہارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، تم نے اتنی آسانی سے کیسے معاف کر دیا اسے؟ میں تو اسے اس کی زندگی میں ہی معاف کر دیا تھا، وہ دھیرے سے بولتی، مجھے مزید حیران کر گئی۔ کیا تم نے اسے زندگی میں ہی معاف کر دیا تھا؟ میں حیرانی سے بولا، تمہاری شادی کے کچھ عرصہ بعد سمینہ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی، وہ خود کو کوس رہی تھی، رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی کہ میں اسے معاف کر دوں، اور میں نے کر دیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ اگر اسے تم سے محبت ہو گئی تھی تو یہ اس کا قصور نہیں تھا۔ محبت کسی کے کہنے سے نہیں ہوتی، یہ بس ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی محبت کی تھی، میں جانتی تھی کیسے محسوس ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے بولتی، ایک دم خاموش ہوئی تو میری بے چینی اور بڑھ گئی تھی۔ کیا یہ سب اتنی آسانی سے ہونا ممکن تھا؟ اگر سونیا نے سمینہ کو معاف کر دیا تھا تو پھر وہ کس قسم کی پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی؟ وہ تو اپنی ساری زندگی کو روگ ہی بنا گئی تھی۔ میں حیرت سے سوچ رہا تھا، شاید سونیا کی معافی نے اس کا پچھتاوا مزید بڑھا دیا تھا کہ اس نے اسے اتنی آسانی سے معاف کر دیا۔ یہی بات اسے مزید شرمندہ کر رہی تھی۔ سونیا نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اسے گلے سے بھی لگایا۔ لیکن جو معافی سمینہ کو سکون پہنچا سکتی تھی وہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکی۔
اس کا دل مطمئن ہونے کی بجائے مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ شاید وہ اسی پچھتاوے میں جل رہی تھی کہ اس نے اپنی سب سے عزیز، سب سے پیاری سہیلی کو تکلیف دی۔ اگر وہ سمینہ کو معاف کر سکتی تو کیا مجھے بھی معاف کر دے گی؟ موقع اچھا تھا، میں نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے۔ میری آواز میں شرمندگی تھی اور آنکھوں میں پچھتاوے کی نمی۔ مجھے بھی معاف کر دو سونیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ تھوڑے لمحے حیرانی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں نے تم سے کبھی گلہ ہی نہیں کیا، نہ پہلے نہ اب۔ تم نے جو کچھ کیا سمینہ کی محبت میں کیا، اور میں بھی اسے اتنا ہی چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں کھو کر بہت دکھ جھیلا، میری کئی راتیں اذیت میں گزری، مگر وقت کے ساتھ زخم بھر گئے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ معاف کرنے میں ہی سکون ہے اور سب کی بھلائی ہے۔ وہ سرگوشی کے عالم میں بولی۔ مجھے یقین نہ ہوا کہ وہ مجھے اتنی آسانی سے معاف کر دے گی۔ تمہیں میری وجہ سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ میں نے تم پر الزام لگایا، تمہیں بدنام کیا، سب کے سامنے تمہیں برا بنایا تاکہ لوگ مجھ پر انگلی نہ اٹھائیں، مگر تم نے اس کے باوجود مجھے معاف کر دیا۔ میری بات سن کر وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ تم نے جو مجھ پر الزام لگایا تھا وہی وجہ بنی کہ میری شادی بھی ٹوٹ گئی۔ میرے شوہر کو مجھ پر ہمیشہ شک کی رہا، بالآخر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تب سے اب تک میں اکیلے زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کے الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میری وجہ سے اس نے کتنا کچھ برداشت کیا، پھر بھی کمال کا حوصلہ تھا۔ مگر ایک بات ہے عظیم، اس سب کے باوجود میرے اندر سکون ہے، بے پناہ اطمینان ہے۔ مجھے کچھ خاص میسر نہیں آیا۔ کسی نے اپنائے بنا ٹھکرا دیا تو کسی نے اپنا کر ٹھکرا دیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، بھلے یہ دنیا مجھ سے راضی نہ تھی۔ اب کی دفعہ وہ پرسکون انداز میں مسکراتی میرے دل میں ہلچل مچا گئی تھی۔ میں نے اور سمینہ نے تو پوری زندگی بے سکونی میں گزاری تھی۔ شاید وہ اسی سکون کی بات کر رہی تھی جو ہماری زندگیوں میں کبھی نہیں تھا، یعنی ہمارے حصے کا سکون بھی اسے عطا کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک آخری نظر مجھ پر ڈال کر پلٹی اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ میں اسے جاتا دیکھتا رہا، مگر میرے قدموں میں زنجیر تھی۔ دل چاہا کہ روک لوں، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کاش میں نے شادی نہ کی ہوتی تو اس دفعہ سونیا کو اپنا لیتا، مگر شاید میں اس کے قابل ہی نہیں تھا، تبھی تو وہ مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ میں چپ چاپ سر جھکائے واپس چلا آیا تھا۔ میں نے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ زندگی کی ابتدا تو کر لی، مگر میرے اندر جو چراغ بجھ چکے تھے وہ کبھی دوبارہ جل ہی نہ پائے۔ میری زندگی آگے بڑھ چکی تھی، مگر میرے دل کے کسی گوشے میں ایک عجیب سا خلا ہمیشہ رہتا تھا۔ میں نے اپنے ماضی کو دفن کرنے کی لاکھ کوشش کی، مگر وہ سایوں کی طرح میرا تعاقب کرتا رہا۔ میری دوسری بیوی میری زندگی میں شامل تو ہو چکی تھی، مگر میں اسے وہ خوشی نہ دے سکا جس کی وہ حقدار تھی۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ محبت، نہ توجہ اور نہ ہی اپنائیت۔ میرا دل جیسے اب بھی کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ سونیا کی معافی مجھے مل چکی تھی، سمینہ اس دنیا سے جا چکی تھی، مگر میرے دل کو قرار پھر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی ہی ذات کے اندر ایک ایسا قیدی بن چکا تھا جس کے پاس رہائی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں دن کاٹ رہا تھا، سانسیں لے رہا تھا، مگر جینے کا احساس کہیں کھو چکا تھا۔ میں ایک روبوٹ کی طرح زندگی گزارا تھا جس کا کوئی مقصد، کوئی خواہش اور کوئی خواب نہیں تھا۔ میری بیوی جو بھی کہتی میں بنا کسی سوال کے کر دیتا، مگر میرے اندر کوئی جذبہ باقی نہ تھا۔ میں ایک ایسی زندگی جی رہا تھا جس میں مسکراہٹیں مر چکی تھی، خوشیاں کہیں کھو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں دل ہمیشہ بوجھل سا رہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں بھی ایک عام انسان کی طرح نارمل زندگی گزاروں، خوش رہوں، ہنسوں، اپنے حال میں جینا سیکھوں، مگر نہ جانے کون سا دکھ تھا جو مجھے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ میں چاہ کر بھی خود کو اس قید سے آزاد نہ کر پایا۔ شاید سونیا کی بربادی کا بوجھ میں نے ابھی تک اپنے دل پر اٹھا رکھا تھا۔ یہی بوجھ میری ہر خوشی کو کھا گیا تھا، یہی احساس جرم میری ہر مسکراہٹ کو دبا چکا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، مگر میں وہیں کا وہیں تھا، ایک ماضی میں قید شخص جو حال میں رہتے ہوئے بھی حال میں نہیں تھا۔ میں اب اکثر اپنی پہلی بیوی کی قبر پر چلا جاتا اور وہاں میری ملاقات سونیا سے ہو جاتی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے اسے اس کے حصے کی خوشیاں دے دوں، لیکن یہ بات میں نے سونیا کو نہیں بتائی تھی۔ اگر میں اسے بتا دیتا تو وہ بے وفائی کا ایک اور ٹھپا مجھ پر لگا دیتی، جو اب میں اس کی خاطر اپنی دوسری بیوی سے کر رہا تھا۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ سونیا کو اس تنہائی کی زندگی سے نکالنا میرا ہی فرض تھا، کیونکہ یہ اسے زندگی میں نے ہی تحفے کے طور پر دی تھی۔ میں ہی اس کا مجرم تھا، میں ہی اس کا گناہ گار تھا۔ اگر میں نے اسے ٹکرا کر سمینہ کو چنا تھا، میری وجہ سے اس کی شادی ٹوٹ گئی تھی اور میں نے اپنی خوشیوں کے لیے اس کی دنیا ویران کر دی تھی، تو اب میرا ہی فرض تھا کہ اسے اس تنہائی سے نکالوں۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں کیسے اپنی زندگی میں واپس لاتا؟ کیا میں اپنی دوسری بیوی سے بے وفائی کرتا؟ کیا میں اپنی بیوی کو وہی دکھ دیتا جو میں نے سونیا کو دیا تھا؟ میں پھر کسی کی دنیا اجاڑ کر کسی اور کی دنیا بسانے کا حوصلہ کہاں سے لاتا؟
یہ سوچیں مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ میں ہر روز اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا، مگر خیالات میں سونیا کے ساتھ۔ میں ہر پل اپنی زندگی کے فیصلوں پر پچھتاتا، مگر اب وقت میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ سونیا کا چہرہ، اس کی خاموشی، اس کی سنسان آنکھیں مجھے اندر سے توڑ دیتی۔ میں ہر ممکن طریقے سے اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، مگر شاید خوشی اس کے نصیب میں لکھی ہی نہیں تھی۔ میں ہی وہ شخص تھا جس نے اس کی زندگی سے ہر خوشی چھین لی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں خود ہی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں نے بہت سے غلط فیصلے کیے تھے جن کا پچھتاوا مجھے بعد میں ہوا تھا۔ مجھے اللہ نے دوسری بیوی سے بھی اولاد عطا نہیں کی تھی۔ میری شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میری بیوی مجھ سے تنگ آ گئی تھی۔ شاید وہ میرے جیسے دورے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن وہ چپ چاپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بھی اسے واپس آنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ میرا دل پہلے ہی اسے نہ ملا تھا۔ میں پہلے ہی چاہتا تھا کہ مجھے چھوڑ جائے، اور وہی ہوا تھا۔ میں فوراً سونیا سے ملنے دوڑا تھا۔ اپنی بیوی کا بتا کر میں نے اس کو اپنی زندگی میں شامل ہونے کی پیشکش کی تو وہ حیرانی سے مجھے تکنے لگی۔ اب مجھے تمہاری زندگی میں شامل ہونے کی کوئی خواہش نہیں، میں اپنی دنیا میں مست اور خوش ہوں۔ اس نے فوری انکار کر دیا، مگر میں اس کا انکار سن کر چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اسے مناؤں اور اپنی آخری سانس تک مناؤں۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے آسانی سے قبول نہیں کرے گی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ مجھے معاف کر کے اپنی زندگی میں جگہ نہ دے دے۔ میں روز اس کے دروازے پر جاتا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا، مگر وہ ہر دفعہ مجھے نظر انداز کر دیتی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آتا تھا، جیسے میری موجودگی یا غیر موجودگی سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ عظیم، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، میں اپنی دنیا میں خوش ہوں۔ وہ ایک روز بولی تو میں نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ سونیا، میں نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ میں نے محبت میں جو غلطی کی اس کی سزا مجھے زندگی نے دے دی۔ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اب تو میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکوں۔ وہ مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ صرف طرز کی تھی۔ محبت میں کیے گئے فیصلوں کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا عظیم۔ میں نے تمہیں معاف کیا، مگر اپنی زندگی میں تمہیں واپس لینے کے لیے نہیں۔ اب میں سکون میں ہوں اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں وہیں ساکت کھڑا رہ گیا، جیسے کسی نے میرے قدموں کو زنجیر ڈال دی ہو۔ یہ وہ پل تھا جب میں نے سمجھ لیا کہ میں واقعی ہار چکا ہوں۔ سونیا نے اپنی زندگی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند کر دیا تھا۔ میں نے اپنی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا تھا، اور اب زندگی مجھے اس کا صلہ دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے پلٹا، اور پہلی دفعہ مجھے لگا کہ میں واقعی تنہا ہوں۔ نہ کوئی محبت باقی تھی، نہ کوئی رشتہ، اور نہ کوئی امید، اور شاید یہی میری سزا تھی۔